اسی طرح بنو سعد کے اوپر صحابہ اکرام نے حملہ کر کے کچھ لوگوں کو قیدی بنا کر لے کر آئے، تو بنو سعد کا جو سردار تھا وہ لوگوں کے ایک ایک گھروں میں جا کر پیسہ اکٹھا کر رہا تھا تاکہ اپنے قیدیوں کو چھڑا کر لے کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوست شریک بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر وہ شخص پہنچا، اس نے دروازہ پہ دستک دی، حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نکلتی ہیں، فرمایا کہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھیوں نے ہمارے قبیلے کے اوپر حملہ کر کے ہمارے کچھ جوانوں کو پکڑ کے قیدی بنا لیے ہیں، ہم ان کو چھڑانے کے لیے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں، پیسہ اکٹھا کر کے دیں گے تاکہ ان کو چھڑا لیں۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ کس نے پکڑا ہے؟ فرمایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں ہے پیسہ اکٹھا کرنے کی اور کوئی ضرورت نہیں ہے، چلو ہم چل کر خود کہہ دیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے بھائی ہیں۔ اور جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی، وہ لوگ لے کر حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے کے اندر تشریف فرما ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین تلوار اور نیزے لیے ہوئے وہاں پر مستعد تیار ہیں۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فوراً پہنچتی ہیں، پہنچنے کے بعد صحابہ کو منع کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں، ان سے میری ملاقات کرائی جائے۔ جاتی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد فوراً اپنے چادر مبارک کو بچھا دیتے ہیں اور حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ بہن بتائیں کیسا آنا ہوا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ قیدی بنا کر لائے گئے ہوئے ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 سال کی بڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، فرمایا کہ بہن آپ بہت کمزور ہو چکی ہیں، آپ بہت بوڑھی ہیں، اگر چاہیں تو آپ اپنے قبیلے میں چلی جائیں، ورنہ ہمیں چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر چلیں، ہم آپ کی خدمت کریں۔ میرے بھائی اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہنوں کو اس طریقے سے کیا، بلکہ جب وہاں سے جانے لگے سارے لوگوں کو جو ہے اونٹ بھی دیا گیا، سارے لوگوں کو مال و اسباب بھی دیا گیا، حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی مال و اسباب تیار کیے گئے اور ان کو بھی بہت سارا سامان دے کر پھر رخصت کیا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اپنے بہن کو دو، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی قیدی کو چھوڑتے تھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہن کی بات آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے مشورہ نہیں کیا، بغیر مشورہ کے ان سارے قیدیوں کو چھوڑ دیا، اور بغیر مشورے کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مال و اسباب دے کر ان کو یہاں سے رخصت کیا۔ ہم سے اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ بہن کو دینے کے لیے ہمیں مشورہ نہیں کرنا چاہیے، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جتنا ہو سکے بہن کو دینا چاہیے، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم تھوڑا تھوڑا دے کر بھی پچھتاوے کے اندر لگے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں کہ ہم نے اس کو دے دیا، ہائے ہمارے مال سے اتنا کم ہو گیا۔ نہیں میرے بھائیوں، جو دے رہے ہیں آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے دیجئے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے دیں گے، اللہ بھی آپ سے خوش ہوگا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ادا ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اپنے بہنوں کے ساتھ۔ ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ السلام مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، وہ تشریف لے کر آتی ہیں، بوڑھی ہو گئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر فوراً حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے ہیں، اور آنے کے بعد اپنے جو ہے چادر مبارک کو بچھا کر اس پر ان کو بیٹھاتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی عزت ان کی کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ سبق دیا جا رہا ہے امت کو کہ جو ماں تمہاری لگ جائے، چاہے دودھ پلائی تمہاری ماں ہو یا تمہاری سگی ماں ہو، اس کو بھی وہی عزت دو جو سگی ماں کو دیتے ہو۔ میرے بھائیو دوستوں، یہ سب سنتیں آج ہماری زندگی سے نکل گئی، ہم نے سنت کی کوئی اتباع نہیں کی ہے،
بلکہ بس ہم خرافات کے اندر لگ کے اپنے آپ کو مسلمان ہونا اگر ثابت کرنا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنانا پڑے گا۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو سب کے لیے نمونہ بنا دیا ہے کہ انہی کے مطابق زندگی کو گزارو۔ اگر تم گزارنا چاہتے ہو تو آئیڈیل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہوگی، اگر اس سے ہٹ کر تم اپنی زندگی گزارو گے تو تمہاری زندگی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ اور اس کا رسول بھی تم سے ناراض ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے ایک قید کے اندر ان کو لے کر حضرت حاتم طائی کی بیٹی آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا کہ کوئی عورت قیدی ہو کر آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی چادر مبارک دے دی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین چیخ پڑے کہ اللہ کے نبی، یہ وہ چادر ہے جس کو جو ہے بڑی عزت اور احترام حاصل ہے، اس چادر کی بڑی بابرکت ہے، آپ اس چادر کو ایک کافر عورت پر ڈال لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی چاہے میری بیٹی ہو یا کسی کافر کی بیٹی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، ہر ایک کی عزت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بڑا آؤ بھگت کا معاملہ کیا، بڑی عزت کی، اور ان کے قافلے کے لوگوں کو بھی چھوڑ دیا۔ کیوں؟ یہ حاتم طائی کی بیٹی ہیں، یہ بادشاہ کی بیٹی ہیں، ان کو بھی چھوڑ دیا، ان کے قبیلے والوں کو بھی چھوڑ دیا۔ وہ جاتی ہیں، حاتم طائی کی بیٹی جانے کے بعد عدی ابن حاتم سے کہتی ہیں کہ جاؤ، مدینے کے اندر ایک ایسا شخص آیا ہوا ہے جس کے اخلاق ہی ہیں، تم جا کر ایسے نبی سے ملتے کیوں نہیں ہو؟ حضرت عدی ابن حاتم آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں، شہزادے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات ہی کرنے والے تھے کہ ایک پگلی عورت آ جاتی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتی ہے، کہتی ہے کہ اللہ کے نبی ہم تھوڑی دیر آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر جاتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ پاگل عورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے لوگ تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کوئی اس کی بات نہیں سنتا ہے، آخر تو کوئی اس کی بات سنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور سے اس کی بات سنتے رہے، وہ سناتی رہی، کافی وقت ہو گیا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دل جمعی کے ساتھ اس کی بات سنتے رہے۔ آخر میں اس نے کہا آپ کو بھی کام ہوگا، جائیے آپ بھی اپنا کام کیجیے۔ میرے بھائیو دوستو، سوچئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے۔ آج اس اخلاق سے مسلمان ہٹ گیا۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف نام کے نعرے لگانے سے کام نہیں بنے گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا ہوگا۔ ہمارے اخلاق حضور جیسے ہو جائے، ہمارے اعمال حضور جیسے ہو جائے، ہمارے کردار حضور جیسے ہو جائے، ہمارا امامہ حضور جیسے ہو جائے، ہماری نماز حضور جیسی ہو جائے، اور ہمارا کھانا حضور جیسے، ہمارا پینا حضور جیسے، ہمارے معاملات خرید و فروخت، شادی بیاہ سب حضور جیسے ہو جائے۔ میرے بھائیو دوستو، حضور سے کیا محبت کا یہی تقاضا ہے کہ حضور کی اتباع نہ کی جائے۔ حضور کے دشمنوں کی اتباع آج کی جا رہی ہے۔ کون کر رہا ہے؟ حاجی صاحب کر رہے ہیں، عالم صاحب کر رہے ہیں، قاری صاحب کر رہے ہیں۔ اتنی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں ہے کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھے ہیں، جس نبی کے غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، غلام کسی کا نہیں ہوا کرتا ہے، غلام تو صرف اپنے آقا کا ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک غلام خریدے اور اس غلام سے پوچھا کہ کیا کھاؤ گے؟ اس نے کہا کہ غلام کا کوئی کھانا نہیں ہوتا۔ پھر اس نے حضرت حسن بصری نے فرمایا کیا پہنو گے؟ فرمایا کہ غلام کا کوئی لباس نہیں ہوا کرتا ہے، جو آقا دے دے وہی اس کا کپڑا ہے، جو آقا پہنا دے وہی اس کو کپڑا پہننا ہے، جو آقا کھلا دے وہی اسی کو کھانا ہے، جو آقا جہاں رکھے جس طریقے سے چاہے وہی آقا، وہی غلام کا وہ ہے، آقا کی مرضی پر وہ اپنی زندگی کو گزار دے۔ میرے بھائیوں دوستوں، آج محبت رسول کا ہم دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن کہیں کہیں سے دور دور نہ ہمارے بالوں میں حضور کی سنت دکھتا ہے، نہ ہمارے کھانے میں حضور کی سنت دکھ رہی ہے، نہ ہمارے پہننے میں حضور کی دکھ رہی ہے، نہ ہمارے بول چال میں دکھ رہی ہے، بلکہ میرے بھائیوں دوستوں، اس سے بڑھ کے ہم تو لگائی بجھائی کے اندر لگے ہیں، ایک دوسرے کو لڑانے کے اندر لگے ہیں۔ آج ذلیل جو ہم ہو رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جنازہ ہم نے اپنے گھروں سے نکال دیا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع کرنے والے نہیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کی اتباع کریں۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ،
اللہ فرما رہے اے نبی فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تبھی تمہاری زندگی کامیاب والی زندگی ہوگی۔ اگر حضور کی اتباع سے ہٹ کر تم اپنی زندگی گزارو گے تو تمہاری زندگی کوئی زندگی نہیں ہو سکتی ہے، تمہاری اتباع کوئی اتباع نہیں ہوتی۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا کہ جب تم نبی کی سیرت کو، نبی کی صورت کو، نبی کے طریقے کو اور نبی کی سنت کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرو گے تو تم اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ صرف محبوب ہی نہیں بنائے گا بلکہ ہماری بخشش بھی فرما دے گا۔ میرے بھائیوں آئیے ہم کو اس کی ضرورت ہے، ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی اتباع بھی کریں گے، نبی کی بھی اتباع کریں گے، نبی کے طور طریقے، لباس، کپڑے اور آنکھ، ہاتھ، پاؤں جتنے بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کسی چیز کو استعمال نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے ہم سب کو زیادہ عمل کی توفیق منعمت فرمائے، آمین۔